अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कुरान का मोमेंट सीरीज़। हमारी आज की कुरानी सिफत है अल्लाह की राह में खर्च करना। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हल बता रहा है एक बड़ी रूहानी बीमारी का जो हमें पाई जाती है, जो बआसानी इंसानों में मिलती है और उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अगर इस पे सीधी चोट न की जाए तो मुमकिन है कि वो हमें पूरी तरह अपने अंदर घेर लेगी। और ये बीमारी है दुनिया की लालच। दुनिया का ज़्यादा से ज़्यादा माल इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया की चीज़ें खरीदना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ के रखना। और हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ज़्यादा दुनिया इकट्ठा करने से, ज़्यादा चीज़ें खरीदने से हमें खुशी हासिल होगी या हमारी दुनिया जन्नत बन जाएगी। लेकिन किसी चीज़ को वो बनाना जो वो बनने के लिए थी ही नहीं, तो जाहिर है कि इसमें हमारी कामयाबी के जो चांसेस है वो बहुत कम है कि ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, क्योंकि दुनिया जन्नत बनने के लिए थी ही नहीं। क्योंकि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को मुखातिब करते थे, दुनिया की बात करते थे, तो वो कहते थे कि दुनिया तो मेहनत की जगह है, दुनिया आखिरत की खेती करने की जगह है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, दुनिया आजमाइश की जगह है। कहीं भी उसको इस तरह से नहीं कहा गया कि दुनिया में आप दुनिया इकट्ठा करने के लिए आए हैं या सिर्फ दुनिया ही के लिए आए हैं। लेकिन ये वो बीमारी है, ये वो लालच है जिसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और अपनी लालच में फंसा लिया है। वो लोग जो शायद आम तौर पे किसी चीज़ से बेवकूफ़ न बनते, वो भी दुनिया की लालच में फंस गए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि दुनिया को डायरेक्ट मुखातिब करके कहते थे कि दुनिया, तुम ये जान लो कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बचा है। डायरेक्ट उसको बोलते थे कि मतलब मुझ में और तुम में अब कोई रिश्ता नहीं है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान में तमाम तरह की नसीहतें देते हैं, जहाँ वहाँ पे हमें इस रूहानी बीमारी से डील करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इस पे काबू पाने के लिए भी हमें हल बता रहे हैं। और वो कुरान की आयत में सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे कहते हैं कि मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं उनसे कह दो कि वो नमाज कायम करें, और हमने उनको जो रिस्क दिया है उसमें से पोशीदा तौर पर भी और एलानिया भी नेकी के कामों में खर्च करें, उस दिन के आने से पहले जिसमें न कोई खरीद व फरोख्त होगी, न कोई दोस्त काम आएगा। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं कि जहाँ हमारा मिजाज सिर्फ ये बन चुका है इस दुनिया में कि हम सिर्फ दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करें, जिससे कि हमारे अंदर जो ये बीमारी है दुनिया की लालच, ये बढ़ती चली जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि जहाँ सारी दुनिया इस काम में लगी है, वहाँ पे ईमान लाने वालों से कह रहे हैं कि तुम दूसरा रुख अख्तियार करो, तुम दूसरी तरफ का काम करो, तुम मेरी राह में खर्च करो, उन चीज़ों में खर्च करो जिनको खर्च करने के लिए मैंने कहा है तुमसे। तो ये चीज़ जो है कि अल्लाह की राह में खर्च करना, ये इस बीमारी को पे काबू पाने के लिए बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ है। सिर्फ यही एक चीज़ है जो हमें इस लालच से बचा सकती है। कुरान में कई जगहों पे ये नसीहत की गई है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, और वो इसीलिए ताकि हम इस मेंटालिटी से, इस मिजाज से बच सकें। एक चीज़ जो हमारे साथ होती है कि जब हम माल इकट्ठा करने वालों में से बन जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया इख्तियार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया कमा लें, ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लें, तो हमारे अंदर एक और मिजाज पैदा होता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। वो ये कि हम दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम किसी को क्यों दें, ये तो हमारा माल है, हम किसी पे क्यों खर्च करें। अगर अल्लाह ने हमें, पहले हमारे पास नहीं था, आज अल्लाह ने अगर हमें दे दिया, तो हम सोचते हैं कि हम कुछ और ले लें इसमें। तब हमें ये एहसास नहीं होता कि शायद जब हमारे पास नहीं था तो अब जिनके पास नहीं है हम उन पे खर्च करें, उनकी ज़रूरतों के लिए दें। या अगर अल्लाह हमें और हमारे रिस्क में इजाफा करता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है, अब हमारी और ज़रूरतें बढ़ गई, हम और चीज़ें खरीद लें। हमारे जहन में आता है कि हम एक और नया कैमरा खरीद लें, एक नया लैपटॉप खरीद लें, एक नई कार खरीद लें, एक नया घर खरीद लें। हम अब जहाँ हैं उसमें मुतमईन ना होकर और दुनिया इकट्ठा करते जाते हैं, या ये सोचते हैं कि हम इससे अब कोई ना कोई और ज़रूरत निकाल लेते हैं कि हम इसे अपने ही ऊपर खर्च कर सकते हैं, हम किसी और को भी क्यों दें। लेकिन इसमें मोटिवेशन देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है जो काम आती है, सिर्फ इसलिए कि ये जान के कि दुनिया हमें, इस दुनिया में और इस दुनिया की हर चीज़ से हमें अपनी आखिरत बनानी है, और हमें अपना माल खर्च करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है। ये सोच के कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करो, उसे उस तरफ देना है,
تو ایک یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر بنانا ہے کہ جہاں ہمارے پاس مال آئے وہاں ہمیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، جہاں پہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس آیت میں کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی جب انسان دنیا میں خرچ کرتا ہے تو نیت کو بھی دیکھنا ہے اپنی، کہ ہم کس نیت سے اس دنیا میں خرچ کر رہے ہیں. کیونکہ بعض دفعہ بہت سے لوگ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز میں خرچ کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، تو وہ بھی دنیاوی عزت اور شہرت کے لیے کرتے ہیں، ریا کے لیے کرتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال خرچ کرنا بھی ہمارے لیے گناہ بن جائے، ہمارے لیے مشکل کا، عذاب کا باعث بن جائے. جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں اس لیے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مال کو اپنے چھپا کے خرچ کرو اور اعلانیہ خرچ کرو، تو یہ بالکل درست ہے کہ مال کو اعلانیہ طور پہ خرچ کرنے کے بھی اپنے فائدے ہیں. اس کے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی دیکھتا ہے انسان کہ آپ اللہ کے کسی راہ میں، کسی کاز میں، کسی مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو ان کو بھی موٹیویشن ملتا ہے، ان کو بھی راستے نظر آتے ہیں کہ ہاں اس راستے میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، اس مقصد کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، اور ان کو بھی ترغیب ملتی ہے وہ کام کرنے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی انسان کو بھلائی کی طرف بلانا بالکل ایسا، یا اس کو کوئی بھلائی کا کام کی نصیحت کرنا بالکل ایسا ہے کہ جیسے وہ کام آپ خود کر رہے ہیں، اگر وہ انسان وہ کام کرتا ہے. تو اس مقصد کے ساتھ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں کہ میں کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اس کو میں اعلانیہ طور پہ خرچ کر رہا ہوں کہ میں بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ مال ادھر خرچ کیا ہے، آپ بھی ادھر دے سکتے ہیں، تو اس کا یہ بینیفٹ اعلانیہ طور پہ خرچ کرنے کا لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے اس چیز سے. لیکن جو مال ہم چھپا کے خرچ کرتے ہیں اس کا ایک الگ ہی بالکل فضیلت ہے اور اس کا ایک الگ ہی مرتبہ ہے جو ہم مال چھپا کے خرچ کرتے ہیں. کیونکہ یہ وہ مال ہے جس میں ہماری کوئی اور نیت شامل نہیں ہوتی. یہ وہ مال ہے جو ہمارا آخرت میں گواہی دے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، اس نے یہ مال صرف تیری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، صرف تیرے راستے میں خرچ کیا، اور اس کی کوئی اور نیت نہیں تھی. کیونکہ جب اس نے خرچ کیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا. اور مال خرچ کرنے کے لیے اس طرح کی ترغیب دی جاتی ہے کہ جب آپ اتنی چھپا کے خرچ کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، جب کوئی سایہ کہیں نہیں ہوگا، جب کسی کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا سوائے اس سایہ کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا کریں گے، تو اس دن جن لوگوں کو سایہ ملے گا ان میں سے ایک حصہ ان لوگوں کا بھی ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، انہیں بھی سایہ نصیب ہوگا. ایک چیز جو مال خرچ کرنے میں دھیان رکھنی ہے وہ یہ چیز کہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا مال ہے. جیسے جب ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایک خاص طرح کی ذہنیت، ایک ٹاکسک مینٹالٹی ایک اور جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں. پھر ہماری جو ہمارا ایمان ہونا چاہیے تھا وہ شاید ہمارا نہیں رہتا ہے کہ ہمارا تو ایمان یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مال جو ہمارا ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. جو بھی ہمارے پاس مال ہمیں دیتا ہے، جو رزق ہمارے پاس ہے، وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے اور ہم صرف اس کے محافظ ہیں. یعنی جب ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے ریئل اونرز نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اس کا وہی استعمال کرنا ہوگا جو اس کا اونر کہہ رہا ہے، جو اس کا مالک کہہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جب بھی کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، نہ کہ یہ کہ جو تمہارا مال ہے اس میں سے خرچ کرو. اونرشپ اللہ ہی کی ہے، مال اللہ ہی کا ہے، وہ مال ہمارا نہیں ہے. پر ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے یہ چیزیں کہ میں نے محنت کر کے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے، میرے بینک اکاؤنٹ میں ہے، میری مرضی کے بغیر یہ خرچ نہیں ہو سکتا، میں جہاں چاہوں گی وہاں دوں گی. یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. اور ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ یہ مال کہیں جا نہیں سکتا جو ہم نے کمایا ہے. تو یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. مال اللہ کا دیا ہوا ہے، رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی اسے واپس لے سکتا ہے، کبھی بھی وہ ہم سے چھین سکتا ہے. تو ہمیں اس کو اس جگہ پہ خرچ کرنا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو ہم پھر اس کو اسی طرح سے خرچ کریں گے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے کہ جہنم کی آگ سے خود کو بچا لو، چاہے اس کے لیے پھر تم ایک کھجوری کیوں صدقہ نہ کرو. کہ کچھ بھی ہو، چھوٹے سے چھوٹا صدقہ، چھوٹے سے چھوٹا آپ جو ہے نا کہتے ہیں چیز بھی اللہ کے راہ میں جو خرچ کریں گے وہ آپ ہی کے لیے کام آئے گا. اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ اگر میں دوں گی تو لوگوں کا بھلا ہوگا.
یا لوگ جو نا اور میں نہیں دوں گی تو لوگ پریشان حال رہ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں صرف اور صرف ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمیں آخرت کے دن ہمارے بہاف پہ، ہمارے بنا پہ گواہی دے گا کہ یہ انسان نے اللہ آپ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اور مشکلوں میں کبھی بھی ہمیں اپنا مال خرچ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، بلکہ جیسے کہ ہم مشکلوں میں کبھی بھی اپنی نماز سے نہیں رکتے ہیں، تو اسی طرح سے کبھی بھی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عمل سے بھی نہیں رکنا چاہیے، بلکہ جیسے ہم مشکلوں میں اپنی عبادت نماز بڑھا دیتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم مشکلوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک گئے تو پھر کیا ہمارا ایمان اور کیا ہماری ایمان کی سچائی کہ ہم یہ کہتے ہیں ایک طرف کہ یا اللہ ہم اس وعدے پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اور ہم اس بات پہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے وعدے پہ پورا بھروسہ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی سچائی پہ سوال اٹھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں سخاوت پیدا کر دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو اپنے ایمان کے سچے ہیں، جو یہ بات کا جب دعویٰ کرتے ہیں کہ مال اللہ کی طرف سے دیا ہوا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، تو ہم اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں دنیا کی لالچ سے نہ آزمائے جیسے ہم سے پہلے والوں کو آزمایا گیا ہے، بلکہ ہمارے دل میں سخاوت دے، ہمارے دل میں محبت دے، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، ان لوگوں کی جن مسکینوں کی، اور اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔